بسم اللہ الرحمن الرحیم خام میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اب ہم سورہ شورى شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جن میں توحید عملی کا بیان ہے۔ پہلی صورت میں انفرادی طور پر اللہ کا بندہ بننے کا ذکر تھا۔ دوسری صورت میں اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، اس کا ذکر آ گیا تھا۔ وہ دونوں توحید کے تقاضے ہیں۔ تیسری صورت میں جو تقاضا آیا وہ کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا توحید کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، حقیقی ایمان کا لازمہ ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر تمہارے کیے کرائے پر بھی پانی پھر سکتا ہے۔ جو انفرادی عبادت کی ہے اگر یہ کام نہیں کرتے تو ریورس گیئر بھی لگ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ تم نے اللہ کی غیرت کیوں نہیں کی۔ اب آیا چوتھا تقاضا۔ چوتھا تقاضا ہے جسے ہم عام فہم زبان میں کہیں اللہ کی بادشاہی کو دنیا میں قائم کرنا۔ بادشاہ ہے، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لیکن جیسے فرعون تھا، زمین کے ایک حصے پہ اس کا قبضہ تھا، اقتدار قائم تھا، وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو جو بڑا بادشاہ ہے اس کو وہ مان نہیں رہا تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان پھر وہ سارا مکالمہ ہے۔ تو جب تک اب اللہ کی بادشاہی کو قائم نہیں کرتے تو گویا توحید کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ وہ اس نے اپنی بادشاہی میں بھی کسی کو شریک نہیں ماننا ہوتا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت تھی وہ کیا تھی کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ایک بات تو یہ تھی کہ اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی اولاد بنائیں، اتنا ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہونے کا دعویٰ کرے، تو آپ اس کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں، تو اس سے بغاوت ہو گئی۔ ہوتا یہی ہے، آپ کا ایک ملک ہے، اس کی ایک حکومت ہے، اس کی ایک رٹ ہے، اگر کوئی باغی کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں تو آپ اگر اس کی بات مان لیں تو آپ باغیوں میں شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ریاست کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو ریاست کے اندر ریاست بنی ہے اسے تسلیم نہ کیا جائے اور اس سے بغاوت کی جائے۔ تو آسمانوں اور زمین کی ریاست کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ اور یہ اس ایک حصے کے اوپر کس نے بادشاہی اپنی قائم کر لی ہے؟ یہ باغی ہے۔ تو جو باغیوں کا دوست ہو، وفادار ہو، انہیں جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہو، خدمتگار ہو، تو وہ اس کا اس بادشاہ کے ساتھ پھر کیا تعلق رہا؟ یہ توحید کا وہ چوتھا تقاضا ہے جو سامنے آتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، دوسری بات ایک اور سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تک یہ توحید مکمل نہیں ہوتی، بادشاہی والی توحید ہمارے موجودہ دور میں، اس وقت تک پہلے 2 تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر بادشاہی اللہ کی نہیں بھی مانی گئی اور کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ حکم موجود ہے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، یہاں ممکن نہیں تو وہاں جاؤ، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، جہاں میری عبادت کرنا ممکن ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کہاں جائیں؟ سوچیں آج کہاں جائیں گے؟ وہ قطع ارضی بتائیے جہاں کسی کی حکومت قائم نہیں ہے، وہ قطع ارضی بتائیے جو کسی پٹواری کے رجسٹر پر درج نہیں ہے۔ تو پٹواری جس حکومت کا نمائندہ ہے وہاں اس حکومت کا قانون چلتا ہے۔ وہ بکری لے کے پہاڑ، کون سا پہاڑ، کس بر اعظم میں؟ اب تو انٹارکٹیکا بھی جو نہیں چھوڑا اگلو نے، اس پہ بھی قبضہ کر لیا، ویسے وہاں عام آدمی جا کے رہ بھی نہیں سکتا، وہ تو بڑے اسپیشل جو ہے نا آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے وہاں جا کے رہنے کے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، آج اس گلوب کے اوپر فرد جب تک یعنی کوئی اس کے لیے آزادی کا سانس، جہاں پہ وہ کامل آزاد ہو، وہ کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کسی قانون کے تابع ہے۔ اس کی جو زندگی ہے پوری کی پوری یہ اجتماعی قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ نظام اگر سودی ہے تو اسے سود کھانا ہے، ڈائریکٹ نہ کھائے تو انڈائریکٹ کھائے گا۔ ماحول اگر فساد آلود ہے تو اس کی جو ہے نا گرد اس کے اندر جانی ہے۔ جیسے وہ وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے ایسے ہی گناہ کا انفیکشن اندر جائے گا ہی جائے گا، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ اجتماعی نظام کا جبر ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج انفرادیت بہت محدود ہو گئی ہے، زندگی کے ایک بڑے دائرے کے اوپر اجتماعیت کی جکڑ بندی ہے۔ جب تک وہ پوری اجتماعیت توحید کے تابع نہیں ہو جاتی، ایک فرد کی توحید یوں سمجھے 10% پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ عقیدے کی سطح پر آپ اپنی توحید کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، عمل کی سطح پر آپ کی توحید نہیں خالص ہو سکتی۔ لازماً، مجبوراً، جبراً آپ کو نظام کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔
تو پھر کیسے وہ مخلصین لہ الدین کیسے ہوگا؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات، ابھی ہم نے دیکھا تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر ہے، دعوت کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ دعوت دیں گے زبانی پرسن ٹو پرسن، یا چلیں آپ نے اس طرح کا کوئی اہتمام کر لیا 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 500 لوگوں کو، چلیں 1000 لوگوں کو، تو جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ جو نظام تعلیم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کتنی تعلیم دے دیں گے جو پورے نظام تعلیم نے جو ہے نا بچے 3 سال کے بچے سے لے کے وہ جب تک وہ 25 سال تک ہوتا وہ ایک پوری چکی سے گزر رہا ہے. اب مجھے بتائیں ذہن کون بنائے گا؟ آپ کا یہ درس بنائے گا یا وہ پورا نظام تعلیم بنائے گا؟ فلمیں بنائیں گی، افسانے بنائیں گے، کہانیاں بنائیں گی، اس سے آگے چلیں ڈرامے بنائیں گے، میڈیا بنائے گا، پرنٹ میڈیا بنائے گا، الیکٹرانک میڈیا بنائے گا. یہ سب کس کے قبضے میں ہے؟ جو نیریٹو وہ بیان کرنا چاہیں گے وہ بیان ہوگا، جو ذہن وہ بنانا چاہیں وہ بنے گا. آپ کی تبلیغ کیا جو ہے نا وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوگی. تو نہ تبلیغ کا حق ادا ہو سکتا ہے دعوت کا، نہ انفرادی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے جب تک کہ آج ایک جو ہے نا وہ ریاست پوری کی پوری بحیثیت مجموعی پورا اجتماعی ڈھانچہ توحید کے تابع نہیں آ جاتا. اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جزیرۃ العرب میں خلافت قائم کی تھی، وہاں وہ اس دور میں نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر مکے میں بھی توحید پر پورے تھے، اور مدینے میں آنے کے بعد تو اور بھی آسانی تھی. یہ ماڈل ہمارے لیے چھوڑا ہے آج کے دور کے لیے کہ جب تک اس ماڈل کے مطابق ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں نہیں آتی، ایک فرد کے لیے توحید پر پوری طرح عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی وہ ماڈل آج کے دور کے لیے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر وہ آیت دوبارہ پڑھیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، انہیں خلافت ملے گی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، وہ آرڈر آف دا ڈے بن جائے گا، ان کے خوف کی کیفیت امن کے کیفیت سے بدل جائے گی. یعبدوننی، میری ہی بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو جب تک وہ آرڈر قائم، دین قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ وہ بڑا اچھا شعر ہے، چلیں کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، بندہ یہ سمجھے میں توحید پرست ہوں. آپ سارے کام تو کسی اور کی مرضی کے، اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. تو نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، تہجد پڑھ کے، تلاوت کر کے، کوئی صدقہ خیرات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اب اسے سامنے رکھ کے اسے پڑھتے ہیں. کذالک یوحی الیک، اے نبی اسی طرح ہم نے وہی آپ کی طرف وہی کیا گیا. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِ، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی کہ جو آپ سے پہلے گزرے، وہی کی اس نے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، مالک وہ ہے. اب یہ دیکھیے تمہید باندھی جا رہی ہے. جس کا جو مالک ہو اس کا حق ہوتا ہے اس پر جو ہے نا تصرف کرنے کا. مال آپ کا ہے، آپ اسے خرچ کرنے کا حق رکھتے ہیں. دوسرے کے مال میں آپ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتے، اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں. جیسے اگر میں سمجھوں میں اپنے جسم کا مالک ہوں تو پھر میری مرضی بھی تو ہونی چاہیے نا. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن کب؟ اگر میں مالک ہوں. اگر مالک اللہ ہے تو پھر میری مرضی نہیں ہے، پھر میں اپنی مرضی سے انگلی نہیں کاٹ سکتا، اپنی جان نہیں لے سکتا. منع کر دیا کیونکہ میں امین ہوں، میں مالک نہیں ہوں. اسی کو لے جائیں مال کے اوپر، میرا مال میری مرضی. تو پھر آخرت میں اللہ پوچھے گا کیوں کہ کہاں خرچ کیا. معلوم ہے میرا مال نہیں ہے، مال اس کا ہے، مالک وہ ہے تو مرضی بھی اس کی. یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے. تو ملک کس کا؟ تو کوئی اور یہاں آ کے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے کہ میری مرضی چلے گی اس ملک کے اوپر. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور وہ سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور قریب ہے کہ ان کے اوپر سے آسمان پھٹ پڑے ہیں. یعنی یہ جو اگر دنیا میں یہ گناہ اسی کی جو رفتار ہے اللہ کے غضب سے آسمان پھٹ جائیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ.
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. وہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ آئے ہیں سورہ مومن میں، وہ استغفار کیسے کریں؟ ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے گناہ بخشواتے رہتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے بخشنے والا بھی اور مہربان بھی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور رفیق اولیاء دوست بنائے ہیں. اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو وہ سب معلوم ہے، اللہ نے یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں. کس نے کس کو بنایا ہے وہ حساب ہوگا، اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی ہم نے اسی طرح اس کو قرآن عربی میں بنا کے آپ کی طرف اتارا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ خبردار کر دیں مرکزی بستی کو یعنی مکے کو. یہ جو پورا جزیرۃ العرب ہے اس کے جو مرکزی بستی ہر اعتبار سے، یعنی ثقافتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ایون، اور بلکہ معاشی اعتبار سے بھی وہ مکہ ہے. اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے سب کا مرکز بت وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، مذہب کے لیے وہیں پہ آنا پڑتا ہے، طواف کے لیے وہاں آنا پڑتا ہے، حج کے لیے وہاں آنا پڑتا ہے، وہاں ہی کے رواج پورے عرب میں پھیلتے ہیں. قریش ایک غیر اعلانیہ حکمران ہے پورے عرب کے اوپر، اور جو ساری معاشی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے اس میں جو قریش کے قافلے آ جا رہے ہیں تو وہ اصل میں اسی گھر کے صدقے ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں، آزادی سے آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور مزید یہ کہ جب حج کے دنوں میں ساری جو ہے نا وہیں پہ تجارتی قافلے بھی آتے ہیں، خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، تو ہر اعتبار سے وہ ہب ہے. تو اس مرکزی بستی والوں کو آپ خبردار کر دیں. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان سب کو، یعنی جزیرۃ العرب کے جو باسی ہیں عربی بولنے والے بنی اسماعیل اور ان کے متبعین، ان کو اے نبی آپ خبردار کر دیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور خبردار کر دیں اس جمع ہونے کے دن سے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے ہونے میں کوئی جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہے. فریقٌ فی الجنہ، اس دن کیا ہوگا؟ ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریقٌ فی السعیر، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک امت کر دیتا، یعنی ایک ہی طریقے پہ کر دیتا، سب توحید کے رستے پر ہوتے، کوئی کفر ہی نہ ہوتا، لہذا کوئی جھگڑا بھی نہ ہوتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن یہ کہ وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو مددگار بنایا ہے، دوست بنایا ہے، ولی بنایا ہے. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو اللہ ہی ہے جو ولی بھی ہے، حمایتی بھی ہے، کام بنانے والا، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو کرا دیا آپ کو، اور اس کے بعد اب وہ چیز چلی جو تقاضا ہے جو سامنے لایا گیا. پہلی بات فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، دیکھیں بہت سیدھا سیدھا بیانیہ ہے، اس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں بالکل سیدھی بات ہے، جسے قرآن کہتا ہے مبین بات ہے، کھلی. پہلی بات سنیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں بھی تم جھگڑا کرتے ہو وہ کوئی چیز بھی ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو سیٹل کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. آج دنیا میں سب سے بڑے جھگڑے کیا ہیں؟ جہاں پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، انقلاب لانے پڑتے ہیں، ظلم کی بنیاد پڑتی ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے. یہ کمیونزم کیا تھا؟ یہ سارا یہی تھا کہ یہ جو ویسٹرن جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، یہ دکھانے کو تو ڈیموکریسی ہے، حقیقت میں یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اور اس میں مزدور کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، ہم وہ صلہ دیں گے. تو جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ وہ پہلا انقلاب آیا تھا جو جمہوری انقلاب، وہ بادشاہوں کے ساتھ جھگڑا تھا. بادشاہ کہتے تھے ہمارا حکم چلے گا، کہا نہیں اب ہم سلطانی جمہور کا زمانہ چلے گا. یہ اختلافات ہیں جس میں کروڑوں انسان مرے ہیں. ایک اختلاف اور بھی آپ عام ہے، وہ تو ہر گھر کا اختلاف ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا. یا تو اسے جوتی کی جو ہے نا پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، یا وہ پھر کلوپترا بن کے تو راج کرتی ہے، جیسے آج کل شانہ مشانہ کا دور ہے. اور پاکستان میں بھی جس نے بیوی کو گھور کے دیکھا 3 سال اندر. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. کون اس کا فیصلہ کرے گا؟
قرآن نے صاف اعلان کر دیا ان اختلافی امور کا میں فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر آپ اسے یہ فیصلے کا اختیار نہیں دیتے, خود فیصلہ کرتے ہو, آپ خود سوچ لیں توحید کہاں کھڑی ہے, خود سوچ لیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بالکل سیدھا 2 جمع 2 جسے 4 نہ آتا اسے نہیں سمجھ آئے گی, لیکن جو 2 جمع 2 4 جانتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے, صاف ہے بالکل, کوئی ابہام نہیں ہے, ذرا سے بھی مشکل نہیں ہے کہ سر سے گزر جائے یا کوئی تکلف کرنا پڑے سمجھنے کے لیے. جس مسئلے میں بھی تمہارا اختلاف ہے اللہ کی طرف لوٹاؤ, اللہ نے اس کا کیا فیصلہ کیا ہے, رسول کی طرف لوٹاؤ, رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے, نہ ملے تو پھر اپنی عقل دوڑاؤ. فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ, وہ اللہ ہے, اسے منائے یا کوئی خود سے بنا کے مانا ہوا ہے. اب اصل سوال تو یہ ہے کس اللہ کو مانتے ہو, اپنے بنائے ہوئے کو. دیکھیں آپ کے اندر ایک تصور ہے کسی سپر بینگ کا, سپر نیچرل کا, کسی آئیڈیل کا. اس تصور کے تحت لوگوں نے پہلے بھی تو معبود بنائے ہیں. ایک پیاس ہے, ایک بھوک ہے کسی محبوب کی, وہ خود تراش لیتے ہیں لوگ اپنی مرضی کا. اس پر ایک جو ہے نا فلسفی گزرا ہے سقراط سے بھی پہلے یونان کا, اس نے بہت دلچسپ تبصرہ کیا ہے. اس نے کہا اگر گدھے اور گھوڑے خدا کا تصور کر سکتے تو اپنے جیسا بناتے, آپ نے اپنی مرضی کا خدا بنایا ہے. اگر آپ اللہ جو وہ اللہ کہ جس کا تعارف قرآن کرا رہا ہے تو وہ تو بادشاہ ہے, اسے مانا ہے تو پھر توحید کا تقاضا اس کے بغیر پورا کہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی بادشاہی کا انکار کرو. ذالکم اللہ ربی, وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے. علیہ توکل, تو اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وإلیہ انیب, اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے, یعنی اسی سے میری امیدیں وابستہ ہیں. فاطر السماوات والارض, وہ مالک کی بات پہلے بھی آ چکی, دوبارہ صرف مالک نہیں بنا. مالک تو دیکھیں نا, کسی نے گاڑی کس نے بنائی, جاپانیوں نے بنائی, پیسے میں دے کے میں مالک بن گیا. ملکیت تو پھر بھی نسبتاً آسان کام ہے. اس نے صرف مالک ہی نہیں ہے, خالق بھی ہے. اس سے زیادہ کون استحقاق رکھتا ہے مالک ہونے کا, جو خالق ہے. اور یہاں تو خالق بھی ایک اور فاطر کا لفظ ہے. فاطر ہوتا ہے وہ خالق جس نے بغیر کسی مادے کے تخلیق کیا ہو, کیونکہ مادہ ہے وہ بھی تو کسی نے بنایا نا, اسے کوئی شے آپ نے بنا لی. یہ کریشن فرام ایکس نیولو ہے, یہ بغیر کسی مادے کے اس نے بنا لیا ہے. ایسا مالک ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے خود تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری نو سے تمہاری اسپیشی ہے. ومن الانعام ازواجا, تمام چوپایوں میں اس نے جوڑے رکھے. یزرعکم فی, اسی طرح وہ تمہیں زمین میں بکھیرتا ہے. وہ جوڑے ہیں وہ ملتے ہیں, نسل انسانی ہو یا جو بھی ہو, حیوانی ہو, اس کی افزائش ہوتی ہے. اس طرح وہ تمہیں زمین میں بکھیرتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو ہے نا, وہ ایک ہوتا ہے نا اس کی مثال یوں ہے نا, اس کی ذات کی کوئی مثال بھی نہیں ہے, بلکہ اس کی مثال کو اگر کوئی ہو سکتی ہو تو اس جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے. اب اس میں ایک خزانے کا اضافہ کر لیجئے, حکمت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے. علیم حکیم ہے نا, عزیز حکیم, علیم حکیم آتا ہے نا, تو وہ حکمت کا خزانہ بھی اس کے پاس ہے. یہ مسئلے حل کرنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے وہ انسانوں سے بہت بڑی حکمت اس کے پاس ہے, وہ یہ مسئلے اپنی حکمت سے حل کرتا ہے. یاد کریں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں وہ 10 کمانڈمنٹس آئے تھے, احکام عشرہ, اسے آخر میں کیا کہا تھا؟ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, اپنی حکمت میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتارا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ جو عدل قائم کرتا ہے اللہ اپنی اس حکمت, دانائی, وزڈم کی بنیاد پر کرتا ہے. تمہارے پاس اس کا تو عشر عشری بھی نہیں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء, رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویقدر, جسے چاہتا ہے حساب کتاب کا دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم, بے شک وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے, وہ علم کلی ہے اس کے پاس. آپ دعائے استخارہ یاد کریں, کیا مانگتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا,
مجھے نہیں پتہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ شر ہے، تجھے معلوم ہے، تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، لہذا میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو یہ میرا مقدر کر دے، اور اس میں میرے لیے اگر شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اب یہ ہے وہ جو ہے نا تمہید باندھ کے اب آئی بات جو سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رستہ مقرر کیا ہے۔ شاہراہ ہوتی ہے نا، شاہراہ عام ہم کہتے ہیں، تو یہ شرع اسی کے قریب ترین ہے، یعنی وہ رستہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، من الدین، اسی دین میں سے۔ اب یہ سمجھ لیں دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، اس میں حاکمیت اللہ کی تسلیم کی جائے گی، مقتدر اعلیٰ اللہ کو مانا جائے گا، باقی سب اس کے غلام ہیں، وہ حاکم میں مطلق، آقا، ماسٹر، باقی سب غلام، تابع دار، فرما بردار، یہ دین ہے۔ اور مختلف دوران مواقع پر اس نے فرامین مختلف دیے ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، تو تمہارے لیے وہ اسی دین میں سے تمہارے لیے شریعت مقرر کی گئی ہے۔ اب وہ دین کون سا ہے؟ ما وصی بہ نوحا، جس دین کی وصیت اس نے کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو وحی کیا گیا، جس کا حکم بھیجا گیا ہے نبی آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی۔ اب تقاضا کیا ہے؟ دین وہ بتا دیا سب کا ایک ہے، مسلمانوں تمہارے لیے اس میں سے یہ شریعت محمدی ہے جو مقرر کی ہے، اس دین کے تابع، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آئین ہوتا ہے اس کے تابع قانون سازی کی جاتی ہے، تو دین تو یہ ہے، اور اس کے اندر اب تمہارے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے ذمہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو یا قائم رکھو، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے بعض اکابر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہیں دین قائم کرو ترجمہ کیا، تو وہ جو ہوتے ہیں نا مین میخ نکالنے والے، اور یہ کہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے والے، یا صحیح ترین الفاظ میں الفاظ سے کھیلنے والے، الفاظ کو ٹوسٹ دینے والے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا ترجمہ تو پرانے وقتوں میں جو کیا گیا ہے وہ قائم رکھو ہے، تو میں نے اس لیے دونوں کر دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، قائم رکھو اور قائم کرو۔ اب بالفرض میرے لیے یہ حکم ہے کہ قائم رکھو، تو کس کو قائم رکھوں؟ جو گرا ہوا ہے، تو کیسے قائم رکھوں گا؟ یہ کوئی شے جو آپ کے ہاتھ سے گر گئی، جسے آپ نے قائم رکھنا تھا، وہ گر گئی ہے، حکم ہے آپ کے لیے قائم رکھنے کا، آپ کیا کریں گے؟ پڑی رہنے دیں گے کہ مجھے تو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اب گر پڑی ہے تو گری رہے، یا اسے اٹھا کے پھر قائم کر دیں گے؟ تو سادہ سی بات ہے، پھر وہی 2 + 2 = 4 والی۔ اگر دماغ میں کوئی جو ہے نا شیطان نہیں گھسا ہوا اور دل میں دنیا کی محبت نہیں گھسی ہوئی تو کیا مشکل بات ہے؟ اگر آپ جس دور میں ہیں اس دور میں وہ قائم ہے تو قائم رکھو، اور اگر اس دور میں گرا ہوا ہے تو قائم کرو۔ اور جب ہم تنظیم اسلامی میں تھے نا، بڑا ایک واقعہ پیش آیا، سالانہ اجتماع تھا، تو آندھی آ گئی تو وہ خیمے شیمے گر گئے۔ ایک ہمارے زون کے لوگ تھے، انہوں نے وہ ڈنڈے شنڈے پکڑ لیے، وہ جو ہے نا آندھی آتی تھی، وہ بعض اوقات وہ بندے بھی اٹھا لیتی تھی، لیکن وہ چھوڑے نہیں انہوں نے، ان کا خیمہ قائم رہا، باقی خیمے گر گئے۔ تو اگر خیمہ آپ کا قائم ہے تو قائم رکھو۔ اگلے دن میری تقریر تھی، میں نے اسی کا حوالہ دے کے یہ بات سمجھائی، اور اس کے بعد جیسے مجھے سمجھ آئی، پہلے ایسی سمجھ بھی نہیں تھی۔ جو ایک خیمہ اگر قائم ہے تو قائم رکھو، اور جس کا گر گیا ہے اس نے صبح تک قائم کر لیا تھا، اس نے گرا تو نہیں رہنے دیا۔ تو میرے دور میں اگر دین قائم ہے تو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کوئی مخالفت قوت ہوں گی نا جو اسے گرانے کی کوشش کر رہی ہوں گی، گرنے نہیں دوں گا، لٹکا رہوں گا، جیسے وہ ڈنڈے پکڑ کے لٹک گئے، گرنے نہیں دیا۔ اور اگر گر گیا تو جیسے باقیوں کے گر گئے تھے تو انہوں نے کھڑے کر دیے، تو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یار اس میں سوائے مغالطہ پیدا کرنے کے، یا جسے کہتے ہیں نا وہ لد ڈالنے کے، اور کیا کام ہے جس نے یہ رکھو اور کرو کے چکر چلانے کی کوشش کی ہے؟ مہینوں بحثیں چلتی رہیں رسالوں میں، خواہ مخواہ لوگوں کا ٹائم ضائع، مسئلہ کوئی ذرا بھی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے باطل آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے، لیکن تھوڑی سی عقل کرنی پڑتی ہے، اور جہاں پھنسے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، دل سے کرنی پڑتی ہے۔ مخلصون بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ خیمہ کسی کا گرا کے کسی کا کھڑا رکھ کے بتا دیتا ہے، وہ اور کیسے بتائے؟
بہترین طریقہ ہو گیا, سمجھ آ گئی بات. وہ کہتے ہیں بیان کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا, کتنا اور چاہیے آپ کو. ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم رکھو یا قائم کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ آپ دیکھ لیں, آپ کے دور میں قائم نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا آپ کے لیے؟ قائم کرو, کیونکہ گرا ہوا ہے. ولا تتفرقوا فی, اس میں تفرقہ نہ کرو. اب اس آیت کی روشنی میں سمجھیں کیا بات ہے. شریعت محمدی اور ہے, شریعت موسوی اور ہے, نوح علیہ السلام کی شریعت پتہ نہیں کیا ہوگی. فرق تو ہے نا, یہ فرق گوارا ہے, دین میں فرق گوارا نہیں ہے. اب اسی کو آگے لے کے چلو. ہمارا دین اسلام, اب اس میں مذاہب اور مسالک کئی بن گئے. مذاہب اربع تو نون ہے نا, والنون, سب کو پتہ ہے یہ مذاہب اربع ہیں, اور مسالک بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی نے خلوص کے ساتھ ایک موقف اختیار کر لیا ہے, ایک رائے بنا لی ہے, اس کی گنجائش ہے دین کے اندر, یہ نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے, لہٰذا اپنی اپنی رائے پر عمل کرو. لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, سب ایک ہو جاؤ. اگر آپ کا مسلک دینی جدوجہد, دین کو قائم کرنے کے جدوجہد کی رکاوٹ بنے تو یہ مسلک نہیں ہے, بدعت ہے, فرقہ ہے. یہ اب اختلاف نہیں ہے, تفرقہ ہے. اور اگر دین کو قائم کرنے کے معاملے میں وہ رکاوٹ نہیں بنتا, من دیگرم تو دیگری کی صورت نہیں بنتی, مسلک ہے, آپ بے شک اس پہ عمل کریں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب یہ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں. اے نبی, آپ کے جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, یہ مشرکوں پر بہت گراں ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے بہت دشوار ہے ان کے اوپر. مطلب کیا ہوا, اگر کوئی عام مذہبی دعوت ہوتی تو اس کو قبول کر لیتے. کوئی داڑھی کا سائز بڑھانا ہوتا, یا تھوڑا چھوٹا کرنا ہوتا, یا پانچے اوپر نیچے کرنے ہوتے, یا کوئی جو ہے نا نماز کے کوئی اضافی فرائض آ جاتے, حج کے جو مناسک حضور نے سکھائے صرف وہیں تک بات محدود رہتی, شادیاں کوئی تھوڑی بہت گھٹا بڑھا دیتے. اس سے اتنا کوئی اودم نہیں مچنا تھا, اتنی مخالفت نہیں ہونی تھی, اس لیے کہ معاشرہ بکھر رہا تھا, گھروں میں جو ہے نا وہ جدائیاں ہو رہی تھیں, مائیں ہڑتالیں کر رہی تھیں, بیٹے ماؤں سے کٹ رہے تھے, بڑے مسائل تھے معاشرے کے اندر. تو بہرحال جیسے جھگڑا ہوتا ہے تو سیٹل ہو ہی جاتا ہے, کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے, کچھ لے دے کے. اگر بات کوئی صرف ویسے کوئی نیکی کی دعوت کی ہوتی تو خیر تھی, کوئی 3 دن کے دین کی بات ہوتی تو یہ آپ کے ساتھ چل پڑتے. مسئلہ اس سے بہت زیادہ گمبھیر ہے, ان کے مفادات کا ہے, پیٹ پہ لات پڑتی ہے اور مستقل پڑتی ہے. یہ سارے بت گرا کے تو پھر وہ قافلوں کی خطرہ پیدا ہوتا ہے, تجارت کیسے کریں گے. اور یہ سارے جو مسائل ہیں, سارا عرب ہمارے مخالف ہو جائے گا. اصل مسئلے یہ ہیں. تو جس شے کی ہے نبی آپ دعوت دے رہے ہیں, یہ ان کو ہضم نہیں ہونے والی, یہ اسے قبول نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حضور کے مخاطب اول کون ہیں؟ مکے والے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ قبول کریں گے؟ آپ جائیں گے, یہ آپ کا سلوگن ہے, یہ آپ کا نیریٹو ہے, بڑے ماہرین نے یہ نعرے بنائے ہیں, اور آپ پہلا ہی الیکشن جیت جائیں گے. دیکھیں, میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک دعوت ہوتی ہے حکومت حاصل کرنے کی دعوت, اس میں عوام کی مرضی کی خواہش کو اپنے نعروں کے ذریعے سے زبان دی گئی ہوتی ہے. لوگ جوک در جوک آتے ہیں, آپ کو ماہرین بتاتے ہیں لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے, اور کرتے ہیں. ایک ہی الیکشن میں سیٹیں مل جاتی ہیں, آپ جیت جاتے ہیں. وہ آیا, اس نے دیکھا, اس نے فتح کر لیا. ایک دعوتیں شروع کرنے سے پہلے ماہر اول جو بتاتا ہے, حکیم, سنے گا کوئی بھی نہیں. جاؤ یہ بات انہیں بتاؤ, کوئی نہیں مانے گا, بھاری ہے ان کے اوپر. آگے سنیں. بندہ سوچتا ہے چلیں یہ نہیں مانیں گے, جاہل ہیں, مشرک ہیں, بت پرست ہیں, وہ شاید مان لیں جو اہل کتاب ہیں. ان کا ذکر آگے, یہ بیچ میں یہ جملہ پڑھ لیں, ساتھ امید بھی دلائی. اللہ یجذب الیہ من یشاء, اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو طلبگار ہوگا اس کو ہدایت بھی دے گا. یہ 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی. اب دیکھیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ پہلے ہی سے ان کے ذہنوں میں کچھ کھٹکے تھے, کچھ سوالات تھے, کچھ غور و فکر چل رہا تھا, کچھ سوچ تھی, گویا الجھنیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہی کانوں میں پڑی ہے فوراً قبول کی ہے.
ابو بکر نے تو حضور سے براہ راست فوراً قبول کی، حضرت عثمان کے سامنے ابو بکر نے رکھی، انہوں نے فوراً قبول کی. کیوں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، دیر لگی ہی نہیں، پہلے ہی سے سوچو بیچارے. اس کے مقابلے میں شخصیات ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت حمزہ ہیں، ان سوالوں پر کوئی غور و فکر نہیں ہے. دنیا چل رہی ہے، آپ بھی اپنے مشاغل میں ایک جو ہے نا ڈائنامک پرسنالٹیز ہیں، کوئی شکار پہ جا رہا ہے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، اپنے ایک جو زندگی ہے اپنی مرضی کی گزر رہی ہے. ان مسائل سے کوئی غرض نہیں. حضور نے دعوت بھی دینی شروع کی، کوئی پرواہ نہیں. 3 سال گزر گئے، دونوں کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں. حضرت عمر کا واقعہ تو بہت معروف ہے، بہن کو مارا، اس کے بعد اس کا خون دیکھ کے تو دل نرم ہوا، کہا مجھے سناؤ، اور پھر وہاں سے گھر سے قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا آ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دامن رحمت سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام طور پہ معروف نہیں ہے، وہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے. پیچھے ابو جہل نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کوئی توہین آمیز کلمات کہے. جب واپس آئے تو جو لونڈی تھی گھر میں، اس نے بتایا خدمتگار کہ آپ کے جو ہے نا وہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے ابو جہل نے. بس وہ کھانا پینا سب ادھر ہی چھوڑا. اب وہ برادری کا غصہ، بھائی چارے کا غصہ، وہ جو ہے نا تب چڑھی. جا کے ابو جہل کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. اچھا اس نے بھی کہا کہ اتنا ہی پیارا ہے تمہیں تو ایمان لے آؤ نا اس پہ. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ اس ایک لمحے نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. یہ وہ بات ہے، یہ اللہ کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے گا، لیکن اس کے اندر جوہر ہوگا، اللہ کو پتہ ہوگا، تب اللہ کھینچے گا. ابو جہل میں وہ جوہر نہیں تھا، عمر میں وہ تھا. حضور نے دونوں کے لیے دعا کی ہے. حضرت عمر کو اللہ نے کھینچ لیا، ابو جہل کو نہیں کھینچا، وہ رہ گیا. تو جس کا بہت قوی جوہر تھا وہ تو خود تلاش میں تھا. وہ جو ہم نے پڑھا تھا، آگ نے چھوا بھی نہ ہو تو وہ خود تیل آگ کی طرف لپکنے کے لیے تیار ہے. تو وہ گویا ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، وہ تو لپکنے کے لیے تیار پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اپنے کام میں تھے، لیکن اللہ کھینچ کے لے آیا ہے. کیوں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ روشنی اندر موجود تھی، جس میں نہیں تھی اس کو اللہ نے نہیں قبول کیا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا. اب یہ ذکر آ گیا اہل کتاب کا. وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس سمجھ آ چکی تھی. تو پھر کیوں کیا تفرقہ سمجھنے کے باوجود؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی زدہ سے. تو جنہوں نے ایک دوسرے کو نہیں مانا وہ آپ کو مانیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ ضد کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو کہ ایک وقت تک کا وعدہ ہے، اللہ نے انہیں ڈیل دی ہوئی ہے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو وہ تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اہل کتاب کا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور وہ جو بڑے بزرگ لوگ تھے اہل کتاب کے، ان کے جانے کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کتاب کا وارث، لیکن وہ خود اس کے بارے میں، اس کے مضامین کے بارے میں، مضمون توحید کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا. عمل کرنے کے لیے چین والا یقین چاہیے، وہ جو شک ہو وہ عمل کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ اس طرف آنے والے نہیں. اب یہ دنیا کی پہلی پروڈکٹ ہے کہ جس کے ساتھ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ بہت مشکل ہے، اس کو کوئی جو ہے نا بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پہ آباد ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں گوارا ہے کہ اس کو قبول کریں. اب یہاں رکیں. جس بندے نے دنیا میں کوئی سیاسی پوزیشن حاصل کرنی ہو، وہ یہ نعرہ لے کے جائے گا لوگوں کے درمیان. آج اس نعرے کی حیثیت کیا ہے؟ 9/11 کے بعد اس کو ایکول ٹو ٹیررزم کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل اسلام اس کو دہشت گردی کے برابر کر دیا گیا ہے، اور یہ سارا پولیٹیکل اسلام کا تصور ہے. تو آپ نے جینا ہے یا مرنا ہے؟ جینا ہے تو پھر اس کو چھوڑیں، یہ تو موت ہے. آپ نے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، پاگل ہو جو اس کو لے کے چلو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں. آپ کوئی وہ جو ہے نا چلیں کوئی ہسپتال بنائیں، چندے بھی آئیں گے، نام بھی ہوگا، آپ کوئی خدمت خلق کے اور کام کریں، اور کسی کی خدمت کریں نہ کریں آپ کی خدمت بہت ہو جائے گی.
آپ کوئی ایسی جو ہے نا مہم چلائیں، وہ کوئی سیاسی مہم چلائیں، دیوانہ بنائیں لوگوں کو، اپنے پیچھے لگائیں، بہت کامیابی مل جائے گی. لوگوں کی مرضی کی بات کریں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں، دیکھیں آپ پہلی دفعہ جیت جائیں گے. لیکن آپ اقامت دین کی بات کریں، کرتے رہیں، ٹھیک ہے. وہ جیسے مجنون دیوانہ پاگل لگا رہتا ہے، کون اس بات پر اس پکار پہ. ہاں دھوکہ دیں لوگوں کو جو تھوڑے بہتوں کو اقامت دین کا کوئی تصور معلوم ہو، نام لیں اقامت دین کا اور آنے کے بعد کسی کام دھندے میں الجھا دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ کام بھی اقامت دین کا کرنا چاہیں، یہ اس کی طرف لوگ مائل نہیں ہوں گے. یہ ایک غیر پسندیدہ دعوت ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی اسی کی طرف بلاتا ہے تو اس سے زیادہ مخلص کون ہے؟ اسے دنیا میں کامیابی کی کیا امید ہے؟ اور اب آگے سنیں اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اگر آپ واقعی اللہ والے ہیں، حضور سے جو چاہا وہی آپ سے چاہتا ہے. مانے کوئی نہ مانے، میں تمہارا رب ہوں اور میرا حکم ہے فَلِذَالِكَ فَدُو، اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف بلاؤ. اب پچھلی صورت دعوت کی تھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی طرف بلاؤ. فَلِذَالِكَ فَدُو، اسی کی دعوت دو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ڈٹے رہیں اسی بات کے اوپر، دائیں بھی نہیں اور بائیں بھی نہیں، تھوڑا بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں. چلیں ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، لوگ نزدیک آئیں گے پھر بعد میں سمجھائیں گے. نہ، پہلے دن یہ بتانے کا کام ہے. یہ مکی قرآن ہے. لوگ جو اس دعوت میں آئیں کسی اور جال میں پھنس کے نہ آئیں، انہیں پہلے دن پتا ہو یہ کام ہے، یہ راستہ جا رہا ہے اور اس راستے میں ماری پڑنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آئیں تو ٹھیک ہے، بائی چوائس آئیں اور راستہ دکھا کے آئیں. اب آپ وہ آیت ذہن میں لے کے آئیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میری راہ ہے. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، مجھے پتہ ہے میں آپ کو کدھر بلا رہا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے پیروکاروں کو بھی پتہ ہے ہم کس راستے کے مسافر ہیں. دھوکہ مت دیں کسی کو. کیا ضرورت ہے دھوکہ دینے کی؟ صاف پتہ ہونا چاہیے. یہ اس میں مشکلات آئیں گی، جس نے آنا ہے اپنی مرضی سے آئے، نہیں آنا تو بے شک نہ آئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. کوئی آ کے کہے گا جی ہم آپ کو حکمران بنا دیتے ہیں، یہ دعوت چھوڑ دیں، نمازیں پڑھاتے رہیں، چلے کچھ تو فائدہ ہو جائے گا. کوئی آ کے کہے گا جی ہم آپ کو اچھی جگہ رشتہ کرا دیتے ہیں. کوئی کہے گا سارے عرب کی دولت دے دیتے ہیں، آپ کے لیے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے لیے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی دعوت یہ ہونی چاہیے، ان کی باتوں میں مت آئیں. وہ جو نہیں کورونا، وہ جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار یہ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیا نتیجہ نکلا ہے آج تک اس کا، آئندہ کیا نکلنے کا امکان ہے، کس سال تک آپ کو کامیابی ملے گی، تو کیوں نہ ہم یہ کام شروع کر دیں. 6 مہینے میں ہمیں اتنی کامیابی مل جائے گی، اگلے سال میں ہم وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، 1.5 سال کے بعد ہم ملکی سطح پہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ یہ چین چلا رہے ہوں گے. اور پھر دیکھیے کہ بندہ مولا دے تو بندہ لے. یہ ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. یہ اتنا زور آپ کو اندازہ لگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. صراط مستقیم یہ ہے، اس پہ آؤ. وقول، اور فرما دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلتا، کورونا کی پریزنٹیشن پہ نہیں چلتا. وہ جو آ کے مجھے مختلف جو ہے نا طریقوں سے ڈی ریل کرنا کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ میں نہیں چلتا. میں چلتا ہوں اللہ کی کتاب میں جو مجھ پر نازل کیا گیا اس پر. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. غریبوں کو کھانا کھلانا، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ظاہر ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے، خدمت خلق کے سارے کام کرتے تھے. اب وہ کس جگہ پہ پہنچے ہیں؟ اب ان کی سوچ و بچار، وہ جو غار ہرا میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے، اب اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ یہ نظام غربا پیدا کر رہا ہے، میں کتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظام غلام پیدا کر رہے ہیں، میں کتنے بلالوں کی جا کے ہاتھ بٹاؤں گا. غربت نہیں مٹ سکتی جب تک کہ عدل نہ ہو.
انصاف نہیں ہو سکتا کہ جب تک پورا نظام منصفانہ نہ ہو. 4 آدمیوں کو آپ جو ہے کھانا کھلائیں گے, نظام 10 بھوکے اور کھڑے کر دے گا. یہ تھی جو مثال دی تھی مولانا مودودی نے کہ ایک گندا تالاب جس میں 4 نلکے گند کے آ رہے ہوں, آپ اسے آگے سے جتنا مرضی صاف کرتے رہیں, جب تک وہ نل نہیں بند کریں گے وہ پانی کیسے صاف ہوگا؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی پن کا کام, نیکی کا کام, خدمت خلق کا کام کیوں شروع کرتے ہیں؟ کہ بھولے اس کام میں لگے رہیں گے اور ہمارے کام کی طرف الٹا ہمارا نیک نامی بھی چلتی رہے گی. ہمارے ہاں وہ جو سب سے بڑے جو وہ اب نکلے ہوئے ہیں وہ کیا تھے, ملک ریاض صاحب, انہوں نے مسجدیں بھی بنائیں, بڑا ان کے جو ہے نا وہ جو باوقار وہاں پہ ائمہ کرام ہوتے تھے. اگر آپ وہ ساری داستان سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا یار ان سے کوئی نیک بندہ ہی نہیں تھا. لیکن وہ جو جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ان کی کہانی سنیں تو پھر دوسری تصویر سامنے آتی ہے. تو یہ تھوڑی بہت اپنی تسلی کے لیے نیکی کا کام ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے. تو جو اصل جامع پروگرام ہے جو قرآن دے رہا ہے وہ توحید کا بھی تقاضا ہے, اور ہر اعتبار سے وہی جو ہے نا اس نظام کی اصلاح کے لیے وہی جو ایجنڈا ہے کہ جو صحیح ہے, باقی سب جو ہے نا بہکاوے ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. تم اپنی کوشش کر رہے ہو ظالمانہ نظام کو قائم رکھنے کی, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اس کو گرا کر عادلانہ نظام قائم کرنے کی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاخِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور وہ لوگ کے جو جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اس کی پکار پر لبیک کہی جا چکی, ان کا یہ جھگڑا, ان کی یہ دلیل بازی, ان کے یہ دلائل اللہ کی نظر میں باطل ہیں اللہ کے ہاں, اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ بات, یہ جو ابھی کہا نا اللہ نے خود بھی کہا یہ قبول نہیں کریں گے, ان پہ بہت گراں ہیں. اگر اسے کوئی ایک آدمی بھی قبول نہ کرتا تو پھر ان کا یہ کہنا کہ یہ مجنون ہیں, ان کی یہ بات تو ناقابل سمجھ ہے, اس میں کوئی جواز ہوتا ہے. اگر ابو بکر کی سمجھ میں آ گئی ہے, اگر عثمان کی سمجھ میں آ گئی ہے, چند اور نفوس قدسیہ کی سمجھ میں آ گئی ہے, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی. تمہارے معاشرے کے بہترین دماغوں کی سمجھ میں آ گئی ہے تو تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ اور اس نے ایک میزان بھی اتاری. اب یہ 2 چیزیں آئیں, کتاب اور میزان. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو 3 آیتیں ہیں نا سورہ توبہ میں ہم نے پڑھ لی, سورہ فتح میں اور سورہ صف میں آگے پڑھیں گے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات, نے وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر. یہاں اس الہدا کی جگہ پہ کتاب آ گئی اور دین حق کی جگہ پہ میزان آ گئی. تشریح آسان ہو گئی کہ وہ جو الہدا ہے وہ کتاب ہے, اور جو یہاں میزان ہے وہ وہاں پہ دین حق ہے. اور میزان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تولنا, برابر کر کے. تو یہ کیا تلے گا اس میزان میں؟ یہ اللہ نے جو میزان اتاری ہے دین حق, اس میں ٹماٹر تلیں گے, انڈے گنیں گے, آلو پیاز تلے گا. حقوق و فرائض کے درمیان توازن قائم کیا جائے گا. میزان ہوتی ہے توازن قائم کرنے والی چیز, آلہ, جس سے آپ توازن قائم کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں ظلم جس شے کا نام ہے وہ حقوق و فرائض میں ڈنڈی مارنے سے ہوتا ہے. آپ کسی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ لگا دیں, اس کے مقابل برابر اس کو جزا نہ دیں, حقوق نہ دیں, یہ ظلم ہے. یا کسی طبقے کو حقوق زیادہ دے دیں اتنا ان کا کام نہ ہو, یہ ظلم ہے. اب اگر کوئی اندھا نہیں ہے تو چلیں اتنی بات ہی کو دیکھ لو. غریب مزدور اگر وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو 55 روپے لیٹر اس کے لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. کیوں؟ عالمی قیمتیں چڑھ گئی ہیں. اور وہی پیٹرول جج کو, جرنیل کو, جرنلسٹ کو, مقربین بارگاہ کو, خوش آمدیان وزیر اعظم کو مفت ملے گا.
تنخواہیں ان کی دیکھیں 13 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ، پیٹرول مفت. جو مزدوری کر کے دن رات ایک کر کے بمشکل گھر کا گزارا 35,000 50,000 اس کی تنخواہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس بھی، جرنل ٹیکس، سیلز ٹیکس، فلانا ٹیکس، اور پیٹرول بھی اس کے لیے مہنگا. ان کی کمائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سہولتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک گاڑی پہ نہیں 10 گاڑیاں ایک پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ بھی 2500 سی سی 2800 سی سی 3200 سی سی 4800 سی سی ہوگی، اور ان کے آگے پیچھے پوں پوں کرنے والی بھی ہوں گی ساری، کیونکہ یہ اس مقدس جان کو بہت خطرہ ہے، اور اس کا زندہ رہنا ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے. یہ مر گیا تو ملک کے اوپر سے اتنا بوجھ ہٹ جائے گا، لہٰذا اسے مرنا نہیں چاہیے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے کام کیا کچھ بھی نہیں، روٹیاں توڑنے کے سوا، ملک کے خون، عوام کا خون چوسنے کے سوا کام کیا ہے؟ کخ نہیں. اور جو مزدوری کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، اس کو کیا ملا؟ یہ اگر ظلم کسی کو نظر نہیں آتا تو کیا اس کا دین ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کیا ہے؟ یہ میزان ہے جو اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کی اس محبت کا اظہار ہے کہ مخلوق کے اندر ظلم نہ ہو، ظلم ختم ہو. اور یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہے. یہ اگر آپ نوع انسانی کے سامنے پیش کریں، مجھے بتائیں، آپ کو کسی ملک پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ لپک کے اس کی طرف آئیں گے. آج کا انسان اسی کی تلاش میں ہے. یہ آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے مار کھا رہے ہیں. بنائیں ایٹم بم، بنائیں اور ٹیکنالوجیز، بچے نہ پھر. اب خدا کا مجرم کسی سے بچ سکتا ہے؟ یہ نوع انسانی کی امانت تھی ہمارے پاس. یہ صرف اللہ کی امانت نہیں ہے، صرف رسول کی امانت نہیں ہے، یہ ساری نوع انسانی کی امانت ہے جو چھپا کے بیٹھے ہیں. تو یہ میزان ہے، کتاب گائیڈنس ہے کہ اس میزان کو کیسے نصب کرنا ہے. یہ 2 چیزیں محمد الرسول اللہ کو دے کے بھیجا گیا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اور تم کس انتظار میں ہو کہ اس دعوت پہ کب لبیک کہو گے؟ ہو سکتا ہے قیامت سر پہ کھڑی ہو، گھر جانا نصیب ہو یا نہ ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. وہ بہت خوفناک چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. جلدی مچانے کی بات وہی کر سکتا ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتا. والذین آمنوا مشفقون منها. جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ. وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، برحق ہے، ٹھیک ہے، ہونی ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. سن رکھو، جو لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں یا جھگڑتے ہیں، وہ ہیں کہ جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں. انہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ وہ دنیا بنائیں گے. اور جب آپ ان کے سامنے آیات بینات رکھیں گے، یہ ہیں کہ یجادلون بالباطل، کاؤنٹر نیریٹو، باطل طریقے سے، چالاکی، عیاری، مکاری سے پیش کریں گے. جرت نہیں ہوگی اقامت دین کی بات کر کے کوئی کہے گا پتہ نہیں فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے. ذرا اسے سمجھائیں گے کہ بھئی یہ فرض کفایہ بھی اگر 3 دن ادا نہ ہو، کفایہ تو تب ہوگا نا ادا ہو جائے. اب اسی خیمے کی مثال لے لیں، خیمہ گر گیا، اب اگر 10 آدمیوں نے کھڑا کر دیا تو سب کی طرف سے کھڑا ہو گیا نا. اچھا، وہ جو گر رہا تھا، جنہوں نے گرنے نہیں دیا، 15 بھاگ گئے، باقی 15 نے کھڑا رکھا، وہ جو بھاگ گئے ان کی طرف سے بھی کھڑا ہو گیا. یہ کفایہ کا تصور ہے. گر گیا تو سب نیچے دبیں گے کہ نہیں دبیں گے؟ وہ کہیں نہیں فرض کفایہ ان 4 کا تھا، میں کیوں دب گیا ہوں؟ سب رگڑے میں آئیں گے. اب آپ اس آدمی کے فراڈ کا تصور کریں جو لوگوں کو بلائے اقامت دین کے لیے. جب اس سے متاثر ہو کے لوگ آ جائیں، اقامت دین کے مفہوم سارا سمجھ کے آ جائیں، اسے بات بتائیں، یار پتہ نہیں فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے. اور فرض کفایہ تو علماء پر ہے اور حکمرانوں پہ. تو بھائی مجھے کیوں بلایا تھا؟ وہ برف ڈالنی تھی آپ کے مکان کے اوپر سے نیچے، کیا کرنا تھا؟ میرا کیا کام تھا؟ بھائی مجھے کس لیے بلایا تھا پھر؟ اور اس سے اگلے درجے کا پھر یہ ہوتا ہے الفاظ کو ٹوسٹ دینا. نہیں، ہم نہ فرض کفایہ کہتے ہیں، نہ فرض عین کہتے ہیں، ہم فرض کہتے ہیں. سوال یہ ہے آپ فرض عین کیوں نہیں کہتے؟ مطلب اس سے کیا آپ کو جن چمٹ جاتے ہیں فرض عین کہنے سے؟ کیوں نہیں کہتے فرض عین؟ یہ تو بتاؤ. آپ فرض کفایہ کیوں نہیں کہتے؟ اس سے پہلے چلے کوئی جھگڑا تھا، یہی تھا، یہ آپ نے تیسرا جو ہے نا لچ کدھر سے تل لیا ہے. اور آپ جا کے آج آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی عالم دین سے پوچھ لے، جب آپ صرف فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرض عین ہی ہوتا ہے. تو اب جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، الفاظ کا کھیل کھیل رہے ہیں.
وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کی فکر کتنی شیلو ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح الفاظ کو ٹوسٹ دیتا ہوں. تو کوئی ایک کوئی رونا ہو تو بندہ روئے، کوئی پتہ نہیں کتنے قسم کے. یہ بات ہے اللہ تعالیٰ جو سمجھا رہے ہیں. یجادلون بالباطل کی مختلف قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اسی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. نجات اس کے ساتھ ہے. وَلِذَالِكَ فَدْعُوا، اسی کی دعوت دینی ہے. پھر بھی اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے. یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہ ذرا نوٹ کریں، یہاں پہ یہ بات کیوں آئی، رزق کی بات کیوں آئی؟ خاص طور پہ ہمارے دور میں نظام اگر باطل ہے، کھاؤ گے کہاں سے؟ امتحان یہ ہے نا، اللہ کی خاطر ٹھیک ہے، پھر کہاں سے کھائیں گے؟ جہاں سے دے دیں. اس آیت کے بغیر یہی سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے کہ بھائی پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے؟ چلنے دیا جائے گا یا نہیں چلنے دیا جائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. چندے رک جاتے ہیں. لہذا ذرا وہ مشکل کام کو کنارے لگاؤ، آسان کام کی طرف چلیں. کوئی بیانیہ بناؤ، کوئی ٹویسٹ دو، کوئی نہ یہ ہے تو نہ وہ ہے تو ہم یہ ہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب پہلی بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا آخرت پر ایمان اور اللہ کی رضا کے علاوہ جس بندہ اس پر چل ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات، اللہ پر توکل کے بغیر بھی نہیں چل سکتا، اس لیے کہ دنیا آپ کی تنگ ہو جائے گی. جو ذرا تھوڑا پروفیشنل ہیں، ذرا آپ سوچیں، ایک بندہ فرانس چلا گیا ہے، ایک کوئی نیوزی لینڈ چلا گیا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے. اگر یہ تصور اس کے اوپر اجاگر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار کسی مسلمان ملک میں چلنا چاہیے، اس کے سامنے رزق کا سوال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کوئی ایسی جگہ پہ جاب کرتا ہے جہاں براہ راست ایک باطل نظام کو نافذ کرنے کے عمل کا حصہ ہے، اس کے سامنے یہ سوال آئے گا کہ نہیں میں چھوڑوں تو کدھر جاؤں گا؟ اس کو گارنٹی کی ہے میرے لیے چھوڑو گے، میں بہت باریک بین ہوں، میں تمہارے حالات سے خوب واقف ہوں. اتنا تم اپنی آنتوں کے بارے میں نہیں جانتے جتنا مجھے پتا ہے کتنی سوکھی ہو گئی ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی، طاقت والا ہے، دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. العزیز، زبردست ہے. اب وہ آخرت کی بات آ گئی. آپ آخرت پر یقین رکھیں گے تو یہ کام کر سکیں گے. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کیا ارادہ کرتا ہو. آپ نے مرید کا لفظ سنا ہے نا، مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ کرنے والا ہو. اب یہاں ترجمہ یوں کر لیں، جو آخرت کا مرید ہو. نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی وہ کھیتی بڑھاتے ہیں. اس کھیتی کی فکر نہ کرو، اس کھیتی کی فکر کرو، ہم وہاں تمہیں ترقی دیں گے، خوب کھیتی بڑھائیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، نوتہ منہا، اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. دنیا میں دیکھیں، دنیا کی کھیتی ہے نا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مال بھی دنیا کی کھیتی ہے، اولاد بھی دنیا کی کھیتی ہے، کاروبار بھی دنیا کی کھیتی ہے، مجمع بھی تو دنیا ہی کی کھیتی ہے. کسی کو کم سنتے ہیں، کسی کو زیادہ سنتے ہیں، کسی کے فالوورز کم ہیں، کسی کے فالوورز زیادہ ہیں. تو اگر آپ بیانیہ بناتے ہیں پاپولر کہ جسے لوگ قبول کر کے آپ کے ساتھ ہیں، تو دنیا ہی کی کھیتی کا طلبگار ہے نا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین وضع کیا ہو. یہ بت کیا دین وضع کریں گے کسی کے لیے؟ اللہ تو الحکیم ہے، اس نے دین وضع کیا ہے. اچھا، دنیا میں جن لوگوں نے دین وضع بھی کیے ہیں، اب شریعتیں بنائی ہیں، قانون سازی کی ہے، ان کے قانون میں جھول ہے. وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے چلتے ہیں. ایک قانون بناتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ناکام ہوتا ہے تو دوسرا بناتے ہیں. وہ الحکیم ہے، اس نے جو بنایا اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. ما لم یازم بہ اللہ، کوئی ایسا دین بنایا ہو کہ جس کے لیے اللہ نے اجازت ہی نہ دی ہو. ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک فیصلہ کن بات پہلے سے طے نہ ہوتی، وہی جو اللہ نے اجل مقرر کی ہے، لقضی بینہم، تو ان کا قصہ تمام ہو چکا. یہ باغی ہیں اور یہ ختم ہو چکے ہوتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے یہ ظالم لوگ اپنی کمائی پر ڈرتے ہوں گے. جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اپنے اعمال کا پتہ ہوگا، لرزاں ترساں ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس کا وبال ان پر پڑنے والا ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے
وہ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور یہ جو یہاں استقامت کا ذکر آیا فلذالک فدعوا واستقم کما امرت، ڈٹے رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا کہ اسی کی دعوت دینی ہے. تو یہ جنہوں نے نیک اعمال کیے فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے ہاں سے ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل تو یہ ہے. دنیا میں اقامت دین ہوئی نہیں ہوئی بے شک ہو، لیکن اس میں جنہوں نے پکڑے رکھا ان کے لیے یہ فضل ہوگا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ اعلیٰ چیز. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے کہو کہ میں اس کی تم سے یہ ساری محنت کی، تعلیم کی، تمہیں سمجھانے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا. الا المودۃ فی القربى، مگر بے شرمو کوئی قریبی رشتے کا تو لحاظ کرو. تم برادری کا لحاظ بھی نہیں کرتے، رشتے کا لحاظ بھی نہیں کرتے، اور جو ہے نا میرے معاملے میں تم نے ہر حد پار کر دی ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی نیکی کمائے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو رشتہ داری کا لحاظ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کے طفیل اسے کوئی دنیا میں ہدایت تک پہنچانے کی سبیل کر دے. اس کو جو وہ جو ہے نا یجتبی الیہ من یشاء، اسے کھینچ لے اپنی طرف، لیکن کم از کم اس قرابت داری کا لحاظ تو کرو. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. جس نے محنت کی، مار کھائی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے قرآن مجید، اللہ کذبا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے. فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے اب بھی یہ آپ کے دل سے قرآن کو مٹا دے. یہ بتانا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو کے مٹا رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اسے مٹا بھی سکتا ہے. اس نے دل پہ جو ہے نا کندھا کیا ہے، مٹا بھی سکتا ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، مگر اللہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو نہیں مٹا. قرآن حق ہے، یہ باقی رہے گا. بالحق انزلناہ، بالحق نزل جو ہم نے پڑھا تھا یہ حق ہے، یہ نہیں مٹے گا، باطل مٹے گا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کرے گا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تقصیر ہو گئی، کمی ہو گئی، کبھی غلطی ہو گئی، بڑے معاملے میں شاہراہ ہدایت کے اوپر گامزن ہیں، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کبھی سلپ ہو گئے، کبھی گر پڑے، کبھی تھوڑا سا جو ہے نا کوئی گرد پڑ گئی، معاف کرنے والا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ برائیاں معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. کمیٹڈ ہیں اللہ کے ساتھ، ڈیووٹڈ ہیں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ انہوں نے کم مانگا ہوتا ہے، اپنے فضل سے انہیں اور بھی دیتا ہے، مزید بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کرتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اس سے پہلے بہت جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کسی کو پھیلا کے دیتا ہے، کسی کو تنگ کر کے دیتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اب یہاں پہ اس کی حکمت بتا رہی جا رہی ہے کہ پھیلا کے اگر کسی کو دیتا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں پھیلا کے دیتا. ایک سبب یہاں پہ بیان کیا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو رزق پھیلا کے دے دے، بہت دے دے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ بلینئرز کر دے، خوب دولت مند کر دے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سارے ہی باغی ہو جائیں. دولت ملے، فراوانی ہو، سارے ہی باغی ہو جائیں. تو اس کے باوجود جن کو ناپ تول کے دیتا ہے گویا ان کو بچانا چاہتا ہے. زیادہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء، جتنا وہ چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے لوگوں کے مایوس ہو چکنے کے بعد. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت وا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا ہے، تعریفوں والا ہے. اب یہ بات کیا بات ہے؟ خود مایوس کرایا نا کہ یہ کام بڑھنے والا نہیں ہے، یہ مانیں گے ہی نہیں، قبول کرنا بہت مشکل ہے ان پر.
اب ساتھ امید دلا رہا ہے کہ جب کاشتکار مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بارش برسا کے اس کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. یہ جو کھیتی آپ سینچ رہے ہیں، بے شک حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، جتنی بھی یہ دعوت اجنبی کیوں نہ ہو، اللہ اس کھیتی کو بھی سینچے گا. سورہ فتح میں پہنچیں گے تو وہاں بالکل یہ مثال آ جائے گی، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. یہ کھیتی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھائی ہے. یہ پہلے ایک ہلکی سی سوئی نکلی تھی اس کی، پھر یہ پوری طرح جم کے اب کھڑی ہو گئی ہے، اور اسے دیکھ کے کافروں کو جلن ہوتی ہے. اور جو کاشتکار ہے، زراعت جس نے کی ہے، اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے. تو کاشتکار کون تھا؟ محمد رسول اللہ. اور جلتا کون تھا؟ جو دشمن تھے، ان کو جلن ہوتی تھی. وہ تو آج تک ہوتی ہے. اور یہ اسی سلسلے کی مدنی سورہ، یہ جو ایک گروپ ہے نا، یہ مکیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جو سورہ فتح کے آخر میں آئے وہ مدنیات ہیں. وہ میں پہنچوں گا تو ان کا دونوں کا ربط آپ کو بتاؤں گا، اس سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو یہاں تھی. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانا، وما بث فیہما من دابہ، اور جو اس میں کثیر تعداد میں اس نے یہاں پہ جو جاندار پھیلا دیے ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور ان سب کو وہ جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہے، کر سکتا ہے. یہ دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ساری، صرف انسان ہی نہیں، یہ ساری پھیلی ہوئی مخلوق کو وہ جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.